إله الكون تبقى نور من ضل وضاع. أنت أسمى أنت أنقى أنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج قسط نمبر 152 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے درمیان. مسئلہ نمبر 1، چترال سے بھائی ارشاد اللہ شاد صاحب نے سوال کیا ہے کہ عورت اگر فوت ہو جائے تو شوہر اس کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں، یا شوہر فوت ہو جائے تو عورت اس کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، مگر شوہر اپنی زوجہ متوفیہ کو غسل نہیں دے سکتا، البتہ دیکھنے کی اجازت ہے. فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 177. مسئلہ نمبر 2، عمر کوٹ سے بھائی تیمور شاہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک چیز نقد کم پر اور ادھار زیادہ پر بیچنا کیسا ہے، کہیں سود تو نہیں ہے. تو مسئلہ یہ کہ اس طرح فروخت کرنا تو جائز ہے، مگر کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. کسی کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھانا الگ چیز ہے اور سود الگ چیز ہے. روپے کے بدلے میں جب روپیہ زیادہ لیا جائے تو یہ سود ہوگا، لیکن کسی چیز کے بدلے روپیہ زیادہ بھی لیا جاتا ہے اور کم بھی لیا جاتا ہے. زیادہ لینے کو گران فروشی تو کہتے ہیں، مگر یہ سود نہیں ہے. اسی طرح اگر نقد اور ادھار کی قیمت کا فرق ہو تو یہ بھی سود نہیں ہے. آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 72 اور 73. مسئلہ نمبر 3، چترال سے بھائی خلیل الرحمان صاحب نے سوال کیا ہے. یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی تقریباً گزر چکا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ جب کسی کی موبی کیش اکاؤنٹ میں 1000 یا اس سے زائد رقم ہو تو ایزی پیسہ کمپنی 37 والوں کی جانب سے روزانہ 50 فری منٹس اور 50 SMS ملتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ قرض پر طے شدہ نفع نہیں ہے، بلکہ ہم اس کی علیحدہ سے 15 پیسے کاٹتے ہیں اور ان 15 پیسوں کے عوض ہم آپ کو فری منٹ دیتے ہیں. آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ کہ اس پر دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری معلومات کے مطابق عام طور پر 50 فری منٹس اور 50 SMS کی قیمت 15 پیسے نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. موبی کیش والوں نے ان فری منٹس اور SMS کی قیمت ان 1000 یا 1000 سے زائد روپیوں کی وجہ سے کم رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر صارف کے اکاؤنٹ میں 1000 سے کم روپے ہو تو وہ فری منٹس اور SMS اتنے کم معاوضے پر نہیں دیتے، اور جو 1000 روپے رکھے جاتے ہیں ان کی حیثیت قرض کی ہوتی ہے، اور قرض پر کسی بھی قسم کا نفع سود ہے. چونکہ سوال میں ذکر کردہ صورت قرض پر نفع کی صورت ہی بن رہی ہے، لہٰذا یہ بھی ناجائز ہے اور سود میں داخل ہے. اس سے اجتناب کرنا لازم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.